خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 15واں باب سیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے، سیکنڈ کنگز چیپٹر 15 ایپیسوڈ 3۔ عزیزو، ہم آپ سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، زندگی کی اور صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ خداوند کا یہ زندہ پاک کلام جب آپ کے گھروں میں سنا جائے تو نہ صرف آپ کی زندگیاں بلکہ آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں ان سبوں کی زندگیاں خداوند کے نام کے جلال کے لیے مخصوص ہوں، اور خداوند نہ صرف آپ کو کلام کا سننے والا بلکہ اس پر چلنے والا بنائے۔ کل ہم کلام کے اس حصے میں سیکھ رہے تھے کہ کس طرح یربعام دوئم کے بعد اس کا بیٹا زکریا اسرائیل کا ناردرن ٹرائبز کا جب بادشاہ بنتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک نیو سیٹ آف رولرز یعنی بادشاہوں کی ایک نئی پود اسرائیل کے اوپر حکمران ہوتی ہے۔ اس باب کے سلسلے میں جب ہم نے پہلی ایپیسوڈ کی تھی، پہلی قسط کی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب نہ صرف ہم تواریخ کی کتاب کا سہارا لیں گے بلکہ اور جو مختلف پروفٹس ہیں جیسے یسایہ بن آموس، ہوسیہ اور اس طرح کے اور پروفٹس، عزیزو وہ پروفٹس اب تیزی سے منظر عام پر آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو وارننگ دے رہا تھا، بلکہ آنے والے عذاب کے، آنے والی ججمنٹ کے، آنے والے انصاف کے حوالے سے ان کو متنبع کر رہا تھا، وارن کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ لیکن دیز ور شارٹ شارپ برسٹس آف پروفٹس، جن کی کتابوں کو، جن کے پیغام کو ہم نے اس نظریہ سے دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ نہ صرف وہ اسرائیل پر اپلیکیبل یعنی واجب ہو، بلکہ وہ آج کل کے حالات میں، موجودہ کلیسیائی سچویشن میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہوسیہ کی کتاب، آموس کی کتاب، یسایہ کی کتاب، یہ ساری کتابیں جو ہیں اس دوران میں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہمیں علم ہے کہ اسرائیل کی ڈسپرشن اور یہودا کی بیبلونین کیپٹیوٹی، بابل کی اسیری شروع ہونے والی ہے۔ عزیزو، ہوسیہ کی کتاب میں سیپریٹلی سکھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ جو خداوند کے کلام کے سیریس اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہمارے ساتھ کئی پاسٹر صاحبان، کئی سینئر ایونجلسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں جو کہ خداوند کے کلام کے اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں، خداوند سے برکت پا رہے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اس موقع پر ہوسیہ کی کتاب کا 4 اور 5واں باب ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ بہت ریلیونٹ ہوگا، وہ بہت مطابقت رکھے گا اس وقت کے حالات اور واقعات کے ساتھ۔ اور یہ مشورہ، یہ سجیشن صرف ایونجلسٹس یا پاسٹر صاحبان کے لیے نہیں ہے، ہر اس سیریس بائبل اسٹڈی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، ہر اس مسیحی بیٹے اور بیٹی کے لیے ہے جو کہ خداوند کے کلام سے پیار کرتے ہیں۔ ہوسیہ کے 5ویں باب میں 1-2 آیات کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا جو کہ خداوند کا میسج اس وقت کے موجودہ اسرائیل کے لیے، ان کے لیڈران کے لیے، اس قوم کے لیے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ آئے افرائیم یعنی اسرائیل یعنی 10 ٹرائبز یعنی ناردرن کنگڈم، تم نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل، افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے، اور پھر یہودا کے لیے بھی ایک سٹارک میسج ہے، ایک وارننگ ہے کہ یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ ہاں، 6 باب میں ہم ایک چیز ضرور پڑھتے ہیں کہ یہودا کے حوالے سے ایک گڈ نیوز آؤٹ آف آل دس ڈوم اینڈ گلوم، اس تمام نا امیدی میں ایک امید کی کرن ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کہتا ہے 6 باب ہوسیہ اس کی 11ویں آیت میں
होसिया 6:11 کہ آئے یہودا تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا. سو یہودا کی کٹائی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹا اور چھانٹا جاتا ہے. ہاں، لیکن چونکہ خداوند نے داؤد کے گھرانے سے سلامتی کا، بادشاہی کا وعدہ کیا ہوا ہے، سو وہ یہودا کے خاندان کو، یہودا کے ٹرائب کو واپس لاتا ہے. آل بی اٹ کہ دے گو انٹو بیبلونین کیپٹیوٹی. ہم باب 15 میں چیپٹر 15 میں واپس آتے ہیں، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ شالوم یا سلوم جو یبیس کا، یا عبرانی میں یویش اس جگہ کو کہتے ہیں، اس خاندان کا ہے. یبیش یا یبیس جو کلین کا نام ہے، جو ایک خاندان کا نام ہے، وہ ایسٹرن سائیڈ آف جارڈن ریور تھا، یعنی یردن کے مشرق کی طرف تھا، اور روبن اور جلاد کے جو ٹرائبز ہیں ان کے بیچ میں یہ خاندان موجود تھا. اچھا، اب یہ شخص شالوم جو ہے، یہ بھی کچھ 1 ماہ کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے ایک اور شخص کے ہاتھوں، جو کہ جاد کے قبیلے سے، گیڈ کے ٹرائب سے تھا، مناخیم. اور the reality is، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے عزیزو کہ زکریا کی موت جو ہے وہ ایفیکٹولی 4th جنریشن تھا یاہو کا، 4تھی پشت تھی یاہو کی. وہاں تک تو خداوند نے وعدہ کیا ہوا تھا بادشاہوں کے حوالے سے. اب جو لوگ بادشاہ بنیں گے وہ قتل و غارت سے، دہشت گردی سے، وائلنس کے ساتھ، پاور سٹرگل کے ساتھ، ڈیفرنٹ حالات و واقعات ہیں ان کو توڑنے مروڑنے کے بعد بروٹل فیشن سے بادشاہ بن تو جاتے ہیں، لیکن اسی بروٹل طریقے سے، اسی مہلک طریقے سے ہلاک بھی ہوں گے. جیسے ہم جاد کے اس شخص مناخیم یا مناہیم کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یہ ایک ظالم شخص تھا. یہ ترزا سے چلا اور سامریا میں آیا. ترزا وہ شہر تھا عزیزو جو عمری ایک گزشتہ حاکم گزرا ہے، اس کے دور حکومت میں اسرائیل کا ناردرن ٹرائبز کا دارالحکومت تھا. پیشتر اس کے سامریا چنا گیا، شمرون چنا گیا کہ وہ اسرائیل کا ناردرن ٹرائبز کا دارالحکومت ہو. تو یہ وہاں سے چلتا ہے اور آ کر یبیس کے بیٹے شلوم کو سامریا میں مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کی جگہ بادشاہ بن جاتا ہے. اور اس کے کیریکٹر کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم شخص ہے. یہ تفسا ایک جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو مارتا ہے، اور خاص طور پر لکھا ہے کہ وہاں کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالتا ہے. اتنا یہ ظالم آدمی ہے کہ یہ ان عورتوں کو اس طرح چیرتا ہے کہ ان کے ان بورن جو بچے ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو ان کے رحم میں ہیں، ان کو یہ قتل کرتا ہے تلوار کی دھار سے. اور پھر وہ عورتیں بھی جو ہیں دے بلیڈ ٹو ڈیتھ، وہ خون جسم میں سے جاری ہونے کی وجہ سے، تلواروں کے اور خنجروں کے ان گھاؤں کی وجہ سے وہ بھی مر جاتی ہیں. تو یہ شہر اگرچہ جو ہے وہ سیرین شہر تھا، یہ لوگ جو اس نے مارے وہ ہیبرو نہیں تھے، لیکن خداوند اس ظلم کے حوالے سے بہت جلد اس کو جج کرنے والا ہے. اور نہ صرف اس کو بلکہ اسرائیل کا بھی خاتمہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اگرچہ ایک چھوٹی سی آیت میں، 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ شاہ سور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا، یعنی اسرائیل پر، یعنی ان 10 ناردرن ٹرائبز پر، شمالی سلطنت پر. لیکن عزیزو، جیسا میں نے اس باب کے شروع میں کہا تھا، وی آر گوئنگ ٹو سی اے میجر شفٹ. یہاں پر اس باب میں بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تفصیل سے نہیں لکھا گیا، لیکن ہر ایک آیت کے پیچھے دیر از اے ہسٹری، ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ایک بہت بڑا کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے اس کے گردا گرد. اور اس کو ہم اب سیکھنے کی کوشش کریں گے اس مختصر سے ٹائم میں جو ہمارے پاس اس پروگرام نبیوں کی کہانی میں ہوتا ہے. مناخیم جو کہ اسرائیلی حاکم ہے، اس موقع پر وہ پول کو، جو کہ اسوری بادشاہ ہے، اس کو 33 ٹنز آف سلور،
1000 کنتار چاندی آفر کرتا ہے کہ وہ اس ملک پر نہ چڑھائے، نہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائے۔ اتنی بڑی رقم دینے کے لیے عزیزو ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف شاہی خزانے کو خالی کر دیا گیا ہوگا، بلکہ اس ملک کے جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں، جو ویل ٹو ڈو امیر اسرائیلی ہیں، ان کے اوپر ڈھیر سارا ٹیکس لگا کر یہ رقم وصول کی گئی اور اسور کے بادشاہ کو پول کو دی گئی، جس نے اپنا آبجیکٹو، جس نے اپنا مشن پورا کر لیا کہ نہ صرف اس نے اسرائیل سے یہ تمام رقم وصول کر لی، بلکہ جو جنگ میں نقصان ہوتا ہے قوموں کو معاشی طور پر، اکنامکلی یعنی مالی نقصان، وہ اس نے جنگ کیے بغیر ہی اسرائیل کا کر دیا، کیونکہ اسرائیل کے امیر لوگ اب غریب ہونے لگے، ان کی معیشت، ان کی اکانومی ویک ہونے لگی۔ عزیزو یہ سوچ جنگ کے حوالے سے نئی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل سپر پاورز اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہیں، مضبوط کر رہی ہیں، جیسے امریکہ ایک سپر پاور تھی اور ہے بھی، اور چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے۔ عزیزو ان کی اکانومیز، ان کی معیشت، ان کے مالدار لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، بہت زیادہ امیر ہیں، ملک میں پیسے کی ریل پیل ہے اور بڑھ رہی ہے۔ تو عزیزو جو ملک سپر پاورز ہوتے ہیں وہ اپنی اکانومی، اپنی معیشت اسٹرانگ رکھتے ہیں اور دوسرے ملکوں کی اکانومی، دوسرے ملکوں کی معیشت کو ویک کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں۔ اب پول کے حوالے سے بھی سیکھ لیں تھوڑی سی خوبصورت بات بائبل سٹڈی، کہ یہ شاہ اسور پول اس کا ذاتی نام تھا یا اس کا فارمل نام تھا، اس کا رائل ٹائٹل جو تھا، اس کا شاہی لقب جو تھا، وہ تھا تگلت پلاسر۔ وہ تگلت پلاسر، جی ہاں سامعین، جس نے بہت زور و شور سے، رعب اور دبدبے سے اسور پر حکمرانی کی اور امرجنگ سپر پاور اسور کو بنا دیا، جس نے تاریخ کے کئی پنوں کو اپنے نام سے وقف کر رکھا ہے۔ عزیزو اس موقع پر جو ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ سب لوگ، آپ سے درخواست ہوگی کہ یسایہ کی کتاب بک آف آئزایہ، اس کے 7 چیپٹر کو، 7ویں باب کو ضرور پڑھیے۔ اور یہ درخواست صرف سیریس بائبل سٹڈی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، یہ آپ سبوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ سب خداوند تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اس حوالے سے، اس ریفرنس سے جو میں نے آپ کو دیا، جب آپ یسایہ کے 7ویں باب کو پڑھیں گے تو آپ بہت سے ناموں کو ایکسپیرینس کریں گے۔ وہاں پر بہت سے نام ہیں، جیسے آخز کے پاس جانے کا کہا گیا ہے یسایہ کو، اور یہ آخز کون تھا؟ آخز جو ہے وہ عزیہ کا یا عزرایہ کا گرینڈ سن تھا، اس کا پوتا تھا۔ اور یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب میں جو آخز کے ساتھ یسایہ کی گفتگو ہو رہی ہے، خداوند کا میسج، پیغام اس تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ تو نہ اسور سے ڈر، اور نہ ہی جو اسرائیل کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، ان کا رابطہ ہے، اس سے تیرا دل گھبرائے، کیونکہ یہاں پر جو پول یعنی تگلت پلاسر اسرائیل سے جزیہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، اس سے ہوا کیا ہے کہ اسرائیل اور سیریا یعنی ناردرن کنگڈم آف اسرائیل از ٹوگیدر ود اشور۔ خداوند اپنے بندہ یسایہ کی نسبت آخز کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو نہ ارام سے ڈر اور نہ افرائیم سے، یعنی اسرائیل جو افرائیم کہلاتا ہے، اس سے نہ ڈر۔ عزیزو یہی میسج، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جیسے خداوند نے یسایہ کی معرفت یہودا کے خاندان کو، یہودا کی مملکت کو یہ میسج دیا کہ تو اس بڑی سپر پاور سے
اس کے ساتھ ملے اسرائیل سے جو تیرے نارتھ میں شمال میں ہے، اس سے نہ ڈر، اگرچہ وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں، لیکن اگر تو میرے ساتھ جڑا رہے گا تو تجھے کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عزیزو، خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند بڑے بڑے پرابلمز، بڑی بڑی پریشانیوں، ابلیس کے حملوں سے آپ کو بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند سے جڑے رہیں، اس کے کلام سے جڑے رہیں، اس کے کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں اور سرفرازی اور ترقی اور فتح مندی اور کامیابی پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔